Respectable brothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی اور اپنے کردار کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ A Muslim is the one who avoids harming other Muslims with his tongue and hands, and a muhajir or a fugitive is the one who gives up or abandons all what Allah has declared forbidden۔ Respectable brothers and sisters، انسان کی زندگی میں جو مختلف ہم کام سر انجام دیتے ہیں وہ عموماً ہمارے ہاتھ اور زبان سے ہی انجام پاتے ہیں۔ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بعض اوقات دوسروں کے لیے اذیت، دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے لیے خوشی، اطمینان، تسلی، ڈھارس اور حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا اگر ہم ایک اچھے مسلمان بننا چاہیں تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کر کے ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے جو بھی عمل نکلے اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، دوسروں کا نقصان نہ ہو، اور ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دوسروں کے لیے پریشانی، الزام تراشی، تہمت، بہتان کا سبب نہ بنے، بلکہ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب ہو، دوسروں کو ایک دوسروں کی ڈھارس بندھائے، دوسروں کو تسلی اور تشفی دے۔ اس طرح ہم اپنے اس معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں، اس میں امن قائم کر سکتے ہیں، آپس میں پیار اور محبت پیدا کر سکتے ہیں، نفرت، کدورت، دوریاں اور آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں مہاجر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایسی سرزمین میں ہو، یا یوں سمجھیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے وطن، کسی دوسرے ملک کی طرف چلا جائے، اور اپنے وطن کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہو کہ وہاں اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس کے لیے اللہ کے دین پر آزادی سے عمل کرنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں، اور وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے اس وطن کو خیر بات کہہ کر کسی دوسری ایسی سرزمین میں چلا جائے جہاں اس کے لیے اسلام کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ممکن ہو۔ لیکن حدیث کے الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ حقیقی اور اصل مہاجر وہ ہے کہ جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر وطن چھوڑنے کے باوجود کسی دوسری سرزمین میں جا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ممنوع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روکتا نہیں، اپنے آپ کو اس سے باز نہیں رکھتا، تو اس کی یہ ہجرت بھی اللہ کے ہاں کوئی خاص اجر و ثواب کا سبب نہیں ہوگی، اور اس ہجرت کا اس کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ہجرت کا اس کو اسی صورت میں ہی فائدہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو آج کی اس حدیث میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک اچھے، سچے اور صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام ہمارے ہاتھ سے نہ ہو جس سے دوسروں کی حق تلفی ہو، دوسروں پر ظلم ہو، یا دوسروں کو اس سے تکلیف اور نقصان ہو،
اور نہ ہی ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، جو دوسروں کی ناراضی، دل آزاری کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔